بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری راہ میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کیا کرو۔ پھر بیت اللہ کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے وہ نکلا تھا، اور حتیم شامل ہیں۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ پھر اس پارے میں اللہ نے حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا کہ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی ہو اور وہاں قیام کا خرچہ بھی ہو، اگر عورت ہو تو محرم بھی اس کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن چہرے سفید ہوں گے ان کے جو سنت پہ چلنے والے ہوں گے، اور جو اہل بدعت ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کے ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہیں گناہ سے بچنے کے ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا کی پریشانی لاحق ہو، ہاں البتہ رکھ رکھاؤ اور وقتی ضرورت الگ چیز ہے۔ پھر غزوات کا ذکر کیا گیا، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، لیکن یہاں تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے جو کہ 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے، جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کی اجتہادی خطا اس کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدل گئی، جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہداء میں شامل تھے۔ ان غزوات کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے۔ پھر دلائل قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکرین کی شان بیان کی گئی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پھر سورت آل عمران کے آخر میں اہل ایمان کو حکم دیا تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا، یعنی ڈٹ جانا، سرحدوں پر پہرے دو اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کی توفیق دے اور شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ سورۃ النساء، اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ خواتین کے متعلقہ احکام بیان فرمائے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ حیران کن بات ہے پورے قرآن پاک میں اللہ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی،
البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی، خواتین کو کس قدر عظمت دی ہے۔ اب اس بات سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق بیان کیے اور عزت بھی دی، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس صورت میں کئی احکام بیان کیے گئے کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ 1 سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت و ہمت ہو، اسباب ہوں، عدل کرتا ہو، تو ذہن نشین فرما لیں کہ 1 سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے، لیکن اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اس پہ مواخذہ بھی سخت ہے۔ اگر 1 سے زائد شادیوں پر قوت و طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہو اور حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی نکاح پہ اکتفا کرنا بہتر ہے۔ پھر میراث کا مسئلہ بیان فرمایا، وراثت کے تفصیلی اصول بیان فرمائے، کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصے کو بیان کیا گیا، وہاں عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بھی حصے کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ یہ ان کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ اسی طرح محرمات کو بیان فرمایا، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے ناجائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ پہلا نسب، یعنی جو خونی رشتے ہیں۔ نمبر 2 رضاعت، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی ہو تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔